جناب عاصم نذیر صاحب، نسیم بھرارہ صاحب، تمینہ پاشا صاحبہ، ہماری بہن میری باجی بھی ہیں روبینہ باجی صاحبہ، فردوس میڈم فردوس رائے صاحبہ، ناصر ضیاء صاحب، جناب ظفر صاحب ظفر ٹوکر صاحب، میڈم عفیفہ صاحبہ، اور میری بیٹی نیہا نذیر، اور تمام لیڈیز اور جینٹلمین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ویمنس ڈے پہ تمام ویمن کو یہ ویمنس ڈے مبارک ہو۔ یہ بڑا ایک اہم دن ہے۔ عاصم نے ایک بڑی سی بات کی، میں اسی سے شروع کروں گا کہ ہمیں پیدا کرنے والی ایک ماں ہے، اور ایک ماں کا جو رول ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور سب کی مائیں بہت پیاری ہیں، لیکن ہماری جو والدہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دیں۔ ہم جب زندہ تھیں تو ہم سب بھائیوں کے ساتھ، بھائی ان کو ملتے تھے، سب کے ساتھ ان کا ایک اپنا ایک پیار تھا، محبت تھی۔ تو جب بھی کبھی مسئلہ ہوتا تھا تو ضرور ہم انہیں بیان کرتے تھے، اور ہمارا ایک ایمان تھا کہ ان کی دعاؤں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور اب ان کے جانے کے بعد بھی جب ہم ان کی قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو والدہ کا، ایک ماں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اب میں آتا ہوں، یہ جو ویمن کا جو آج فنکشن ہے، اس کے اوپر آپ سب اکٹھے ہوئے، اس میں ہماری بچیاں بھی ہیں، یہاں ہماری بہنیں بھی ہیں۔ 2001 میں خیر ہم نے یہ گورنمنٹس کا کام تو بہت پہلے سے شروع کیا تھا، 1990 1992 سے شروع کیا تھا۔ تو 2000 کی بات ہے جب میں سینٹرل امریکہ کی ایک فیکٹری میں گیا، تو وہاں پہ میرا ایک کسٹمر مجھے کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ اس فیکٹری میں یہ تمام عورتیں کام کر رہی ہیں، تو تمہاری جب میں فیکٹری میں گیا تھا وہاں پہ تمام مرد سلائی کا کام کرتے ہیں۔ جو سلائی کا کام ہے یہ پوری دنیا میں یہ عورتیں کرتی ہیں، صرف ہمارے ملک میں یہ تھوڑا انوکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کی وجہ سے، یا یہاں کی جو مسئلے مسائل ہیں، ابھی نسیم بھرارہ صاحب بھی بتا رہے تھے مجھے کہ ان کے ٹریننگ سکول میں جو بچیاں آتی ہیں کام کرنے، وہ ان کے مامے شاید پیرنٹس کو کام کرنے دیتے ہیں، لیکن مامے چاچے ان کو ذرا مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ اس وقت کا قصہ یاد آ گیا، 2001 میں جب ہم نے ناصر ضیاء صاحب سے کہا کہ جی یہ آپ ٹریننگ سکول قائم کریں اور بچیوں کو ٹریننگ دیں، اور ٹریننگ دے کر کام کو لگائیں۔ تو جب ٹریننگ سکول کے لوگ ہمارے جب جاتے تھے تو لوگ ان کو لٹرلی مارتے پیٹتے تھے، اتنا ریئیکشن ہوتا تھا کہ آپ ہماری بچیوں کو خراب کرتے ہیں۔ اٹس اے لانگ جرنی، آہستہ 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 آہستہ، جیسے انہوں نے بولا کہ 19,500 بچیوں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے ابھی تک۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھ کر ٹریننگ نہیں دی کہ یہ ساری بچیاں ہمارے پاس کام کریں گی۔ ہمارا تو یہ تھا کہ اس معاشرے میں، اس شہر میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کی ہیلپ ہونی چاہیے۔ ویسے بھی ہم ایک ایسی فیملیز ہیں جو جس پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کوئی بہتری کرنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم رول ہے، ایک جب بچیاں یا عورتیں وہ ایک ٹریننگ لے لیتی ہیں تو دے اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی اکانومی۔ ایک گھر کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، وہ ایک معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے۔ تو اگر وہ کام پہ نہیں جاتی ہیں تو ان کے بچے بھی جو ہے وہ اسکول نہیں جاتے، وہ پھر اپنے بچوں کو بھی کسی نہ کسی ورک شاپ میں لگا دیتے ہیں، وہ ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا اوور آل جو ایک معاشرہ ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ تو اس سارے کے پیچھے ایک بڑی گہرائی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ممالک بہت پیچھے تھے، آج ان ممالک میں دیکھیں ترقی کہاں کی کہاں ہوگی۔ سری لنکا، ان میں دیکھیں کتنی ترقی ہو گئی۔ بنگلہ دیش جو
جن کے حالات ہم سے بہت زیادہ برے ہوتے تھے، آج وہ ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں. وہاں پہ ان کی فیکٹریوں میں اس وقت تمام عورتیں کام کرتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں. تو دونوں مل کر ایک خاندان کو چلاتے ہیں، بچے ان کے پڑھتے ہیں. آج ان کی جو پر ہاؤس انکم ہے وہ ہمارے پاکستان کی انکم سے بہت بہتر ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو 2001 سے یہ جرنی شروع ہوا. آہستہ آہستہ چلتے ہم نے پہلے ایک فیکٹری میں شروع کیا، پھر 2 میں، پھر 3 میں. اس وقت تمام فیکٹریوں میں ہمارے ٹریننگ سکولز ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ان کو ہم نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ جو سب سے مستحق لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ کر آپ جابس دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتری، زیادہ سے زیادہ وہاں پر وہ آئے. ابھی جو اپنی دوسری ویڈیو دیکھی اس میں بھی ایسے ہوا کہ ایک کسٹمر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ ویڈیو ہمیں دکھائی کہ یہ دیکھو BBC پہ آئی، اور پاکستان میں جو کرسچن کمیونٹی ہے، جو مائنورٹیز ہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. تو وہ بھی ہم نے آ کے اپنی ٹیم کو چیلنج دیا. ہم نے کہا ہم نے اس کو ایک اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا ہے. تو اب ہمارا ایک اور فوکس ہے کہ ہم نے جو مائنورٹیز ہیں، جو کرسچنز ہیں، ان کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان کی بھی جو ویمن ورک فورس ہے اس کو بھی ہم لے کر چل رہے ہیں. ہم تینوں ٹیئرز پہ کام کر رہے ہیں، ورکرز کے اوپر بھی، ویمن ورک فورس پہ، مڈل مینجمنٹ پہ بھی، اور اپر مینجمنٹ پہ بھی. ہماری اسپننگ مل کی جو جنرل مینیجر ہیں وہ فیمیل ہیں. پوری اسپننگ مل جو ہے وہ مرد ہیں اس میں کام کرتے. اوپر ایک جنرل مینیجر ہے. تو شی از اے وومن اینڈ شی از کنٹرولنگ دا مل. تو آپ دیکھیں کہ ویمن میں اتنی امپاورمنٹ ہے کہ وہ ایک فیکٹری پوری چلا سکتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے مرچنڈائزنگ میں اور ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. اور فیکٹری لیول پہ تو ہم اس وقت ٹوٹل فوکس کر رہے ہیں. اور جس طرح ناصر صاحب نے کہا کہ 2025 کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ مور دین 50% انشاءاللہ ویمن ورک فورس ہوگی. تو یہ جو ہماری طرف سے اتنا آسان نہیں ہے یہ ایک فیکٹری کی طرف سے، کیونکہ اس میں بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ ایک کہتے ہیں کہ ایک فروٹ جو ہے بڑی دیر کے بعد ملتا ہے، اور اس میں اپنے اس کے چیلنجز ہیں. ظفر صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ شاید عورتوں کو کم سیلری ملتی ہے اور مردوں کو زیادہ ملتی ہے. تو جہاں پہ 25,000 لوگ کام کر رہے ہوں وہاں پہ کمپلائنس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ظفر صاحب. اور ہمارے جو کمپلائنسز ہیں وہ ہیں انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو کمپلائنسز کراتے ہیں، اور وہ سرپرائز آڈٹس کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ ہمارا کوئی بھی کسٹمر ہے وہ آ کے تو کہے گا کہ جی اوپن یور ڈورز، اوپن یور بکس اینڈ وی ول واک ان، اور وہ پھر اندر گھس کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو ویمن ہیں ان کو بھی ایکول اپرچونٹی، وین وی سے ایکول اپرچونٹی مینس ایکول سیلری. تو اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عورتیں زیادہ محنتی ہیں، وہ زیادہ محنت کرتی ہیں، زیادہ پیسے کماتی ہیں. اگر پیس ریٹ پہ ہیں تو وہ زیادہ محنت کر کے زیادہ پیسے کماتی ہیں. تو ان کو جو ہمارے جو میل ورکرز ہیں ان کو ذرا اور عادتیں ہوتی ہیں، سگریٹ پینے کی بھی ہے، باہر جا گپ شپ لگانے کی بھی ہے. تو وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی ہیں، اس ٹائم سے وہ پورا فائدہ اٹھاتی ہیں. اینڈ دے ورک ہارڈر، دے ٹینڈ ٹو میک مور منی. سو ہینس وی ہیو سین کہ اٹ از مور پروڈکٹیو، یہ بہتر ہے کہ ویمن ورک فورس جو ہے وہ اس کو ہم انکریج کریں، معاشرے کے لیے بھی، فیکٹری کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے بہتری ہے کہ ملک کے لیے بھی کہ ہم ان کو اپرچونٹی دیں. ہم دیں گے تو باقی لوگ بھی دیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے. ہمیں یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے
ہماری فیکٹریوں میں شاید 20 سال پہلے ہماری فیکٹری میں ایک بھی لڑکی کام نہیں کرتی تھی. اب ماشاءاللہ دے آر سٹنگ سائڈ بائی سائڈ, ان کو سیکیورٹی بھی ہے اور ان کو ایکول اپرچونٹی بھی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں سب کا بڑا مشکور ہوں. ناصر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور ان کو میں انکریج کروں گا یہ اسی طرح کام کرتے رہیں تاکہ ہم ویمن کے لیے اور بہتری کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. Now I would like to invite the CEO of Rabia Trust, Ms. Neha Nazir, to come and highlight the importance of the women empowerment. So Ms. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ سب کو ایک بہت ہیپی ویمنس ڈے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب بھی آئے اور ہمارے ساتھ اس خوبصورت فنکشن میں شریک ہوئے, شامل ہوئے. میں ناصر صاحب کا تھینک یو کہنا چاہتی ہوں. ہی از آلویز سپورٹنگ سچ ونڈرفل انیشیٹیوز ایٹ مسعود ود ان آ کمیونٹی, اینڈ انہوں نے بہت اچھا یہ آرگنائز کیا ہے. میں اس روم میں ایک بہت پرٹیکولر شخص کو آج شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور وہ ہے میرے بابا جان. اور جب گروئنگ اپ میرے والد صاحب نے کبھی بھی بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کیا. جو پریشر میرے اوپر ڈالا وہ میرے بھائی کے بھی اوپر ڈالا, جو اپرچونٹی اس کو دی وہ مجھے بھی دی. انہوں نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت دی, اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کے فادرز ہوتے ہیں, وہی ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں آنے والی جنریشنز کے لیے. سو بابا, آئی تھینک یو ٹوڈے اینڈ ایوری سنگل ڈے کہ آپ نے بہت دیا اور مجھے موقع دیا. اور بلکہ آپ سب بھی جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, موجود ہیں, وی مسٹ ناٹ فارگیٹ دیٹ یو نو وی آل کم فرام اے پوائنٹ آف پریولیج. ہم سب کے والدین نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اور ہم آج جو ہیں وہ انہی کی وجہ سے, سپورٹ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہم بیٹھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اپنی پہچان بنا رہے ہیں معاشرے میں. تو ہمیں اس پریولیج کو یوز کرنا ہے بڑے اچھے وے میں. باقی خواتین کو جو اتنی لکی نہیں ہوتی, جن کو برابری نہیں دی جاتی, ہمیں ان کو اپلفٹ کرنا ہے, ہمیں ان کو اپنے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ ود ان 5 years اتنی خواتین مسعود میں آ گئی ہیں اور لیڈرشپ پوزیشنز میں آ گئی ہیں, اور اسٹڈیز اب تو کیری آؤٹ ہوئی ہیں, گلوبل اسٹڈیز بائی گلوبل NGOs فورمز, کہ دس ہیز اے ڈائریکٹ کوریلیشن ود یور پروفیٹیبلٹی ود این انکریز ان نیٹ مارجن. سو اس کا تو بزنس میں بھی بہت فائدہ ہے, اس کا ہمیں ہیلتھ کیئر میں بہت فائدہ ہے, اس کا ہمیں پالیٹکس میں بہت فائدہ ہے, ہمیں ایکول ریپرزنٹیشن مل رہی ہے. اور آپ سب عورتوں کو اگین بہت مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. آپ سب بہت خوبصورت ہیں, بہت ذہین ہیں, اور میرے دل سے آپ سب کے لیے اتنی عزت نکلتی ہے کہ آپ روز اپنے گھر سے باہر آتی ہیں, آپ اسٹیریوٹائپس توڑتی ہیں, اور آپ ایک نئی جنریشن کو آپ سب لوگ انسپائر کر رہی ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں, اپنا نام بنائیں, ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری کمیونٹیز کو آگے بڑھائیں. سو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز ٹو یو آل. اور آپ سب نے اس چیز کو پروو کیا ہے کہ اب یہ دنیا صرف ایک مردوں کی دنیا نہیں ہے, اس میں ہم عورتیں بھی آ چکی ہیں, اور ہم اپنی جگہ اپنے معاشرے میں, اپنے ملک میں لیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یو ہیو اے ونڈرفل ڈے ٹوڈے. تھینک یو جی. السلام علیکم. Now I will invite the representative of the Honorable Chief Guest, Assistant Deputy Commissioner of Faisalabad, Ms. Afifa, to share his feeling about the importance of the women in life. In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent, millions of salutations on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Starting from my extreme right, Ma'am Neha, Ma'am Tahmeena Pasha, Ma'am Firdaus Rai, Sir Shahid, Sir Naseem Barara, Sir Asim Nazir, our chief organizer today, Madam Rubina Amjad, Sir Zafar, and many other faces whom I am acquainted with.
but due to paucity of time, I may not be able to take their names. Pardon me, please. Today is the International Women's Day celebration, and let us be very clear on it that it's not a government specific, it's not an institution specific, it's not a country specific celebration, it's an international celebration, and it's meant for all those who care about women's rights. It's not just women's rights, it's about accelerating gender parity, it's about acknowledging and appreciating the efforts of all the women who have achieved something culturally, politically, socially, or in whatever fields or domains they are working. It's very heartening to see here that the audience constitute of a larger percentage of women, which is usually not a sight here in our country or maybe in the subcontinent maybe. Firstly, let me share here the few points that have already been discussed, that have already been mentioned here. Much have been said and much can be said, but I think let's keep it very short and comprehensive. This is a fact that women have been engaged more informally, they have been earning less, they have been saving less, and they're more prone to falling in the trap of poverty. They're more prone to crisis. In the last 1 year and many other years, we see that women have been the frontline workers, they have been the caregivers, they have been the innovators, they have been the community organizers. So in no way they have been less than their male counterparts. Today, we must not forget the contribution of the male members of our family, our fathers, our brothers, our partners, who have been encouraging us, who have been motivating us to step out of our comfort zones, who have been reposing their faith and trust in our capabilities. And it's due to them that today we are here in whatever positions we are, whatever titles or portfolios we are holding today. I believe that every one of us has to play its part to make this world a better place for the coming generations, and we have to play our duties to be an inspiration for the women around us. I would congratulate Masood Textile Mills to be very conscious about this aspect, and that they are trying to streamline the gender differences, and they are engaging more women, and that too equally. I would congratulate again the chief organizer for arranging this wonderful seminar, for this wonderful event. Yes, this holds a lot of importance when we acknowledge the efforts and we feel motivated. Today is the day that we reaffirm our resolve that we would be making this world a better place, we would be appreciating the efforts of the women around, and we would be lifting them up, we would be lifting their spirits to work better, to work harder, and to work towards the progress of this society. This goes without saying that no country can tread the path of development, the path of progress without engaging its women. Thank you so much, sir, for inviting me today. Deputy Commissioner Muhammad Ali Saab was busy due to his very packed schedule, and I am here today on his behalf to represent the district administration here, and I am very grateful to you for making us a part of this celebration. Thank you so much. We are really thankful for your wonderful speech, Miss. In the last, I'd like to invite MPA, President of the Women Wing, Mrs. Firdaus Rai, for the vote of thanks. So, Miss, please. सबसे पहले मैं मखसूस टेक्सटाइल वालों को बहुत मुबारक पेश करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ना कोई इस तरह का इवेंट देखा, ना ऐसा सेमिनार देखा। और उसके बाद मेरी जो यहाँ ख़वातीन बैठी हैं, जो इसका हिस्सा हैं, जिन्होंने इसको कामयाब बनाया, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ
کہ وہ ایک ایسے ادارے کی حصے دار ہیں جس میں خواتین کو نظر انداز نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ہیپی وومن ڈے ہے اس کے حوالے سے میری بہنیں ایک زوردار تالیاں لگائیں اپنے لیے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رونق. ماشاءاللہ میری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے اس سیمینار کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خاتون کے بارے میں بات کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ جس دن سے دنیا بنی ہے اس میں ہماری خواتین سے ہی ہم سب یہاں کھڑے ہیں. جیسے کہ سب نے یہاں پہ بتایا کہ گیو می گڈ مدر آئی شیل گیو یو گڈ نیشن. تو ایک ماں جو ہے وہ ایک عورت ہے، بہن جو ہے وہ ایک عورت ہے، بیٹی جو ہے وہ ایک عورت ہے. تو اس کے مضبوط کردار کی وجہ سے آج یہ تمام چیزیں جو ہیں دنیا میں وجود میں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پریویلیجز اور جتنا ہم خواتین کو پروموٹ کریں گے اتنا زیادہ ہمارا ایک صحت مند معاشرہ پیدا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب سے میں کیونکہ بورن اینڈ ریز فیصل آباد سے ہوں، اور میں نے یہ بسیں جس میں میری بہنیں جاتی ہیں جس میں آتی ہیں، میں نے ان کو بارہا دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر. تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم میری بہنیں ایک اچھے ادارے میں کام کر رہی ہیں اور اچھے طریقے سے آ جا رہی ہیں. یہ وہ طور طریقے ہوتے ہیں جو باعزت قومیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہیں. تو اس حوالے سے میرا جو زیادہ انٹریکشن ہوا وہ 2.5 سال پہلے ہوا جب سے میں ایک پارلیمنٹیرین بنی. تو میری ناصر صاحب کی میں نے ایک ٹی وی پروگرام دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مشقت کرنا کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ ہم روڑی جو ہے وہ سڑکوں پہ کوٹ رہے ہوں، وہ بھی میری بہنیں کوٹتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر کے مشقت کی طرف لے کے گیا تو ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس ملک کی اس وقت ضرورت ہے. ایز اے پارلیمنٹیرین میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ آج اتنی خواتین ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگلی دفعہ جب ہم یہ وومن ڈے منائیں، یہ یوم تجدید کے طور پہ منائیں، اس پہ آج ہم وعدہ کریں کہ اگلی دفعہ اس سے ڈبل ہوگا یہ ہال. دیکھیں جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ نیک نیتی دیانتداری سے کام کریں گی اور یہ سمجھیں گی کہ ہم نے یہ اپنا حصہ جو ہے ڈالنا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے جو آج حالات ہیں وہ ہوں گے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ 2 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھوں میں سے اگر ایک ہاتھ بند ہو جائے اور ایک کھلا رہے تو مجھے بتائیں کہ کوئی بھی کام آپ کر سکتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کام نہیں ہوگا. میرے بھائیوں نے یہاں جہاں بیٹھے ہیں بہت خوبصورت باتیں کی اور ہمیں باور کرایا، اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے آج خواتین کا دن منایا. میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ ان سب کے لیے بھی آپ کلیپ کریں کہ انہوں نے ہمیں آنر دی. اور آج آپ سے ایک وعدہ لوں گی کہ آپ بہنیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی ہمسایوں کو تب سب کو موٹیویٹ کریں کہ ہمیں کام کرنا ہے اور ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں بارہا اس مل کو میں نے وزٹ کیا، میں نے جب ان کے سارے سسٹم کو دیکھا تو ریئلی آئی ایم امپریسڈ. جس طریقے سے خواتین وہاں دل جمی سے کام کر رہی ہیں اور اچھے طریقے سے آپ نے کیا، تو آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ خواتین جو ہیں وہ آدمیوں سے بہتر کام کرتی ہیں. تو یہی طور، یہی اطوار ہمارے ہونے چاہیے کہ ہم یہ باور کریں اپنی چادر اور 4 دیواری میں رہ کے کہ ہم ایک مضبوط ملک کی مضبوط خواتین ہیں. میرا یہاں کھڑا ہونا کوئی عام بات نہیں. میں بھی ایک ایسے ہی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جو کہ گراس روٹ لیول سے بڑا ہے. اپنے پہلے اسکول شروع ہوتے ہیں، پھر کالجز شروع ہوتے ہیں، پھر آپ اسٹرگل کرتے ہیں. زندگی میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ جو اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی عام جدوجہد کے بغیر شاید اوپر آ گئے. کوئی فیو آف دیم آر لائک دیٹ کہ ان کو سونے کے نوالے یا سونے کے چمچے ملے ہوں گے تو وہ آگے آئیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مل آنرز میرے بھائی بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کیا ان کی زندگی آسان ہے؟ ان کی زندگی آسان نہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں، انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی، ان کی زندگی میں بھی برکت ڈالیں، اور دعا کریں کہ ہم اسی طرح بہنیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی جائیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. تو آخر میں آپ سب بہنوں کی بڑی شکر گزار ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آئندہ اور آج آپ یہ عہد کریں گی
کہ آپ نے اپنے محلوں میں, اپنے کالونیز میں اپنے رشتہ داروں کو یہ جا کے میسیج دینا ہے کہ خاتون کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ 2 گاڑی کے پہیے ہیں, اگر خواتین گھر میں بیٹھی رہیں تو یقین مانیں میری بیٹیوں میری بہنوں ہم آگے نہیں چل سکیں گے. اسمبلی میں خواتین ہیں 33%, ہاسپٹلز میں دیکھ لیں, اسکولز میں دیکھ لیں. وہ زمانہ تھا جب ایک عورت, میری ایک بہن, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ اپنی میڈیکل تو اس نے کر لیا, ایڈمیشن تو لے لیا, لیکن اس زمانے میں سواری کا خاصا مسئلہ ہوتا تھا, تو وہ سائیکل پہ اپنی یونیورسٹی میں, میڈیکل یونیورسٹی میں جاتی تھی. اگر وہ یہ سوچتی کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا, مجھے پڑھنا نہیں ہے, مجھے نہیں جانا, تو اس سائیکل کو وہ یوز نہ کرتی. اس کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے, اور انفارچونیٹلی ہم محنت سے اب عاری ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں محنت کرنی ہے بردباری کے ساتھ, اور اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. پاکستان اور مسلمان عورت کسی طور پیچھے نہیں, آپ نے پروف کر دیا ہے. تو میں آپ سب کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتی ہوں, اور جو بہنیں میری اسٹیج پہ بیٹھی ہیں میں ان کی بھی خراج تحسین ان کو پیش کرتی ہوں کہ آج آپ نے رونق لگائی, اور اپنے بھائیوں کی تو میں شکر گزار ہوئی جنہوں نے ہمیں آنر کیا, اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی وہ ہمیں آنر کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان وومن ڈے